ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اسلامی جہاد کے عسکری ونگ سرایہ القدس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سابق قابض ظالم صہیونی درندوں کی صہیونی کالونی نیر عام کو 2 راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ کارروائی مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور اس پر صہیونی الغار کے جواب میں کی گئی۔ سرایہ القدس نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر جاری بیان میں کہا کہ مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کرنے کے جواب میں ہمارے راکٹ یونٹ نے نیر عام صہیونی کالونی پر قدس تری طرز کے 2 راکٹ داغے۔ اس سے قبل بھی سرایہ القدس نے شہید ابو علی مصطفیٰ بریگیڈز کے تعاون سے مشرقی غزہ کے علاقے الشجاعیہ میں تلہ المنتار کے اطراف قابض اسرائیلی فوج کے کمانڈ سینٹر پر 60 ملی میٹر مارٹر گولے داغے تھے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سن 2023 سے قابض اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے آغاز کے بعد سے فلسطینی مزاحمتی دھڑے خصوصاً القسام بریگیڈز ہر محاذ پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور مختلف محاذوں پر اسے جانی نقصان اٹھانے پر مجبور بھی کر رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، جیسا کہ تذکرہ کیا گیا، جمعرات کی شام مسلح صہیونی آبادکاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے وسطی شہر رام اللہ کے شمالی مشرق میں واقع بستی المغیر پر حملہ کیا اور مقامی ذرائع کے مطابق درجنوں آبادکار ان درندوں نے مغیر کے مغربی کنارے کی طرف سے داخل ہوئے، خاص طور پر سہل مرج السے کے علاقے کو نشانہ بنایا جو المغیر اور ابو فلاح کے درمیان واقع ہے۔ اس موقع پر نہتے شہریوں نے جرأت مندی سے ان کا مقابلہ کیا اور ان درندوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے ان کے سامنے کھڑے رہے۔ ادھر سیاسی و ترقیاتی مطالعات کے مرکز نے جمعرات کو اپنی ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج سن 2023 کے اکتوبر سے جاری غزہ پر وحشیانہ جنگ کے دوران ایسی شدید انسانی وسائل کی بحران اور تھکن کا شکار ہو چکی ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ رپورٹ کے مطابق قابض ظالم اسرائیلی فوج کو 2 طرفہ نقصان کا سامنا ہے۔ ایک جانب ہزاروں فوجی ہلاک، جہنم واصل ہو چکے ہیں یا پھر زخمی ہو چکے ہیں، دوسری جانب فوجی بھرتی کی شرح میں خطرناک حد تک کمی آ گئی ہے۔ کل بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی تھی کہ کس طرح سے ان فوجیوں میں کتنی بڑی تعداد میں ذہنی بیمار کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں کس طرح سے لوگ صہیونی فوجیوں کی فوج میں داخل ہوں گے یا بھرتی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوج میں خودکشیوں، فرار ہونے کے واقعات اور احکامات ماننے سے انکار کی شرح غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے۔ یعنی صہیونی فوجی اس وقت اس قدر اپنے کمانڈروں سے، اپنی حکومت سے پریشان ہو چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، آپ مسلسل جنگ تھوپ رہے ہیں کسی اور ملک میں، اور اس میں نہ نیتنیاہو جیسا ظالم آئے گا، نہ عوام آئیں گے، نہ وزراء آئیں گے، تو جنگ تو لڑنی ہے فوجیوں کو۔ اور جب آپ مسلسل فوجیوں کو میدان جنگ میں جھونک دیتے ہیں تو ان کی نجی زندگی وہ پوری طرح سے اتھل پتھل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لگاتار خون اور بے قصوروں کو مارے جانے والے مناظر کی وجہ سے وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کا اظہار بھی وہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں فوجیوں کے ہلاک ہونے اور زخمی ہونے کی ایتھنٹک خبر کے بعد اب فوج میں بھرتی ہونے کی شرح میں خطرناک حد تک کمی آنے کی وجہ سے بھی صہیونی درندوں کی طاقت میں، فوجی طاقتوں میں کمی آ رہی ہے۔ اگر فضائی طاقت کوئی بھی ملک اسرائیل کو نہ دے
تو یہ ملک جو ہے ویسے بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر امریکہ اپنے ہتھیار دینا بند کر دے تو خود اس کی فوج جو ہے ان کے خلاف ہو جائے گی، بغاوت کر جائے گی۔ اس طرح کے تجزیے مطالعے کی روشنی میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس تجزیاتی مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی میڈیا اور سرکاری رپورٹیں واضح اشارہ دے رہی ہیں کہ خصوصی فوجی یونٹوں کے اندر حوصلے بری طرح ٹوٹ چکے ہیں اور فوجیوں سے لے کر افسران تک میں تنقید کی آوازیں کھل کر کے سامنے آ رہی ہیں، اور جنگ بندی کرنے کی طرف جو ہے پوری طرح سے فوج تیار بیٹھی ہے، لیکن ظالم صہیونی درندوں کی حکومت اس وقت جو ہے کسی بھی طرح سے اس بات پر راضی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ٹرمپ کے ٹیرف کا اثر ایسا ہے بھارت میں کہ والمارٹ، امیزون نے ہندوستان کے نئے آرڈر روک دیے، کاروبار میں زبردست گراوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اس کو آپ مودی ورسس ٹرمپ کی جنگ کہیں یا بھارت ورسس امریکہ کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف جنگ چھیڑ کر دنیا کے موجودہ نظام میں جو بھونچال لایا ہے، اس بھونچال میں اس وقت اس بھونچال کی زد میں بھارت بھی آ چکا ہے۔ ہندوستان اور چین سمیت کئی ملکوں پر اضافی ٹیرف لگا کر اس کی معیشت کو ہلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ امریکہ کے ذریعے عائد کیے گئے 50% ٹیرف کا اثر ہندوستان پر صاف صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اس درمیان والمارٹ، امیزون، ٹارگیٹ اور گیپ سمیت اہم امریکی خوردہ فروشوں نے ہندوستان سے آنے والے آرڈر ہولڈ کر دیے ہیں۔ انڈین ایکسپورٹرز کو اس بات کا ڈر پہلے سے ہی ہو گیا تھا کہ ٹیرف کے بڑھنے سے ان کے آرڈر متاثر ہو سکتے ہیں۔ این ڈی ٹی وی نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستانی ایکسپورٹرز کو امریکی خریداروں کی طرف سے لیٹر اور ای میل آ چکے ہیں یا ملے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی برآمد کنندگان اگلی اطلاع تک کپڑوں کی شپمنٹ روک دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، اگر ایک بہت بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اگر بزنس پر اثر ہوتا ہے تو صورتحال بھارت کی مزید بدتر ہو سکتی ہے، جبکہ ویسے بھی مہنگائی نے یہاں کے غریبوں کی اور متوسط طبقے کے لوگوں کی کمر توڑ رکھی ہے۔ جبکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن نہ تنخواہوں میں اضافہ ہے اور نہ ہی دیگر کسی چیزوں میں جس کی آمدنی متوسط طبقے اور مزدور طبقے کو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایک بار پھر پاکستان نے یہ کہتے ہوئے بھارت کے عوام کو حیران و پریشان کر دیا ہے، یا پھر امریکہ جھوٹ بول رہا ہے، بار بار جھوٹ بول رہا ہے، یا مرکزی حکومت اس سلسلے میں کچھ چھپا رہی ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہم بھارت اور پاکستان کی جنگ میں براہ راست شامل تھے۔ اب ٹرمپ کے اسٹیٹ سیکریٹری کا یہ دعویٰ سامنے آنے کے بعد کہ کہیں امریکہ اس بات کو لے کر کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان میں جنگ کروانے کے لیے کہیں پہلے ہی سے کوئی منصوبہ بند پلان تو نہیں کیا گیا تھا۔ بھارت کے خلاف ٹیرف وار کے درمیان امریکہ نے جو بڑا دعویٰ کر دیا، اس سے بہت زیادہ اس وقت سوالات اور اعتراضات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو امریکہ اس میں براہ راست شامل ہو چکا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا کریڈٹ مسلسل خود کو لے رہے ہیں، خود پر لے رہے ہیں، جبکہ بھارت نے کسی تیسرے فریق کے کردار کی مکمل طور پر تردید کر دی ہے۔ جمعرات کو ایک انٹرویو کے دوران روبیو نے کہا کہ ٹرمپ امن کے لیے پرعزم ہیں، انہیں امن کا صدر کہا۔ انہوں نے کہا، اور جب ہم نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی ہے تو ہم براہ راست اس میں شامل ہو گئے اور صدر امن قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ اس دوران انہوں نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تنازعات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ یوکرین اور روس میں بھی حل نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم جنگوں کو روکنے اور ختم کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف کر رہے ہیں۔ ایک طرف اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ درندے وہاں پر معصوم غزہ کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور جو ہے ظالم دہشت گرد صہیونی درندے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، اور وہ بھی خربوں روپے کا۔ اب ٹرمپ وینزویلا کے صدر کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں۔ جی ہاں، گرفتاری کے لیے $5 کروڑ کا انعام بھی رکھ دیا ہے۔
جی ہاں ناظرین گرامی، امریکہ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ایک خبر کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مادورو کی گرفتاری کے لیے رکھی گئی انعامی رقم میں دوگنا اضافہ کر کے اسے $5 کروڑ کر دیا۔ امریکی اٹارنی جنرل پیم بانڈی نے جمعرات کو اس بات کی اطلاع دی۔ بانڈی نے کہا کہ امریکہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری میں مددگار جانکاری فراہم کرنے پر $5 کروڑ کا انعام دینے کا اعلان کر رہا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس میں مادورو پر دنیا کے سب سے بڑے ڈرگس اسمگلروں میں شامل ٹرین ڈی اراگو اور سینالو کارٹیل جیسے مجرموں کے گروپس کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام لگایا گیا۔ بانڈی نے انعام کا اعلان کرتے ہوئے بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں مادورو انصاف سے نہیں بچ پائیں گے، انہیں سنگین جرم کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ اب یہ صورتحال کہاں تک جائے گی ناظرین گرامی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ناظرین گرامی، شوہر چلا گیا گنگا نہانے اور بیوی معشوقہ کے ساتھ بھاگ گئی۔ بھارت میں آنے والی یو پی، بہار اور اس طرح کے علاقوں سے جس وقت ازدواجی زندگی میں ایک کھٹاس پیدا کرنے والی یا مشکوک طرح کی حرکتیں یا پھر ہمارے بھارت کے سماج اور ثقافت کو بدنام کرنے والی کچھ ایسی واردات سامنے آتی ہیں جس کو لے کر کے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے میڈیا کے مختلف اداروں میں، اخبارات میں اور چینلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بالخصوص سوشل میڈیا میں جب اس طرح کی خبریں سرخیوں کے ساتھ شائع ہوتی ہیں تو اس پر عجیب و غریب قسم کے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی سنجیدہ تبصرہ کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ ہمارا معاشرے اور سماج کو کہاں چلا گیا، جن خواتین کو دیویوں کا نام دے کر کے ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کو بہن کا نام دے کر کے رکشا کرنے کے نام پر ان کے ہاتھ میں رکشا بندھن باندھا جاتا تھا، لیکن آج پوری طرح سے صورتحال بگڑ چکی ہے۔ کس پر اعتبار کیا جائے، کس پر بھروسہ نہ کیا جائے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ بھی واقعہ جو پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر جب گنگا نہانے چلا گیا تو خاتون نے اپنے 5 سالہ بچے کو لے کر، گھر میں رکھے ہوئے کیش کو لے کر کے، روپیوں کو لے کر اور اپنے سارے کے سارے زیورات کو لے کر کے فرار ہو چکی ہے۔ جب شوہر لوٹا تو دیکھا گھر کا دروازہ کھلا تھا اور تجوری بھی کھلی تھی، گھر میں رکھی ہوئی اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی لے کر کے خود اسی کی بیوی اس کے بیٹے کے ساتھ فرار ہو چکی تھی۔ ایسی صورتحال میں اس نے لکھا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب FIR درج ہو چکا ہے اور اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے، لیکن یہ واردات، اس طرح کے واقعات کا سلسلہ جو تھم نہیں رہا ہے، اس سے کیا صورتحال معاشرے اور سماج میں پیدا ہوں گی، اس کے اثرات کتنے گہرے ہوں گے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہماچل پردیش کے چمبا ضلع میں جمعرات کی دیر رات ایک دردناک سڑک حادثے میں 6 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ یہ حادثہ تیسا کے چنواس علاقے میں ہوا، جہاں ایک کار بے قابو ہو کر 500 میٹر گہری کھائی میں جا گری۔ مرنے والوں میں 2 بچے، 2 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، کل ہی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک CRPF کی پوری سواری کھائی میں گر گئی تھی، اس میں کئی نوجوان ہلاک ہو چکے تھے۔ ایسے میں اس طرح کھائی میں گرنے والے بالخصوص جو پہاڑی علاقے مانے جاتے ہیں، وہ چاہے اتراکھنڈ ہو، ہماچل پردیش ہو یا پھر جموں کشمیر کی وادیاں ہوں، اس طرح کے آج کل کے حالات میں یہاں کا سفر کرنا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت کہیں ٹیلے کھسک رہے ہیں، کہیں سیلابی بہاؤ نے راستوں کو خراب کر رکھا ہے، کہیں گھنٹوں بلکہ کئی دن تک ٹرک پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ راستے پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں۔ زمینی ریلیں اور پہاڑوں سے کھسکنے والے ریلوں نے اس وقت ساری طرح تباہی مچائی ہے، بالخصوص ان ریاستوں میں جن ریاستوں کو ہم پہاڑی علاقے کہتے ہیں، بالخصوص ہماچل پردیش کے علاقے، اتراکھنڈ کے علاقے، جموں کشمیر کے علاقے اس وقت اس طرح کی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں اس طرح سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،